بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اس کے بطن سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50۔ محترم ناظرین، شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی کی زندگی میں سب سے بڑی جو خوشی ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے۔ میاں بیوی جتنے مرضی خوبصورت ہوں، جتنی مرضی ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، دنیا کی ہر آسائش اور نعمت موجود ہو، لیکن شادی کے بعد اگر اولاد نہیں تو میاں بیوی اپنے آپ کو سب سے ایک مشقت اور مشکل میں محسوس کرتے ہیں۔ ذرا آئیں ایک واقعہ سن کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ واقعہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میری شادی کو 7 برس بیت چکے تھے۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور خوبصیرت تھی، مال و دولت کی بھی بڑی فراوانی تھی، زندگی بڑی آسودگی اور راحت کے ساتھ رواں دواں تھی، لیکن دل میں ایک ہی پریشانی تھی، شدید قسم کی محرومی کا احساس تھا کہ ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ علاج کے لیے بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے، بہت سی ادویات استعمال کیں، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی علاج کروانے کے لیے گئے۔ کوئی ڈاکٹر اپنی تشخیص میں مجھے اس بانجھ پن کا ذمہ دار ٹھہراتا تو کوئی کہتا میری بیوی بانجھ ہے۔ علاج کے دعوے تو بہت کیے گئے لیکن مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ یہ محرومی ہمارے اعصاب پر اس قدر سوار تھی کہ گھر میں ہماری گفتگو کا زیادہ تر حصہ یہی موضوع ہوتا تھا۔ جو شخص بھی کسی ڈاکٹر یا طبیب کے متعلق ہمیں بتاتا، ہم بلا تاخیر اس کے پاس پہنچ جاتے، لیکن گوہر مقصود کہیں سے بھی ہاتھ نہ لگا۔ اب مجھے ایسا لگا کہ ہم دونوں میاں بیوی نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ ایک شام میں سڑک پار کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص بھی سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی بینائی کمزور تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ اسے سڑک پار کروانے لگا۔ جب ہم نے ایک سڑک پار کر لی اور 2 سڑکوں کے درمیان بنے فٹ پاتھ پر دوسری سڑک کراس کرنے کے لیے انتظار کرنے لگے تو اس بزرگ شخص نے مجھ سے پوچھا، میاں تمہاری شادی ہوئی یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں ہو چکی ہے۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بابا جی میری شادی کو 7 برس ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میں نے علاج کے لیے دنیا جہاں کی خاک چھان ماری ہے، کوئی ڈاکٹر اور طبیب نہیں چھوڑا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بزرگ مشفقانہ لہجے میں بولے، بیٹا تم نے اصل مقام پر تو رابطہ ہی نہیں کیا۔ ہائے اللہ، کیا جملہ کہا کہ بیٹا تم نے اصل مقام پر تو ابھی تک رابطہ نہیں کیا، اصل ڈاکٹر اور اصل طبیب کے پاس تو تم گئے ہی نہیں۔ میرا بھی تمہارے والا ہی مسئلہ تھا۔ شادی کے بعد کئی سال تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر نماز میں یہ دعا کرتا رہا جو سیدنا زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی تو انہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام نوازے گئے تھے۔
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ ذرا سوچیں، وارث کون ہوتا ہے؟ جو کسی مالک کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی ملکیت کا وارث بنتا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے علم نبوت کا وارث عطا کرنے کی درخواست کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ تو خیر الوارثین ہے، سب سے بہترین تو ہی وارث ہے، اس صفت کا وسیلہ پکڑا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حقیقی وارث صرف اللہ ہے۔ اور کسی نے ایک پنجابی زبان میں، وارث شاہ نے ایک شعر کہا ہے جو پنجابی زبان میں ہے، وارث نہ کر مان وارثاں دا، وارث نہ کر مان وارثاں دا، رب بے وارث کر ماردائی۔ یعنی اگر انسان کسی وارث پر ایسا اعتماد کر لیتا ہے کہ میرا یہی سب کچھ ہے، تو یاد رکھیں وہ رب جو ہے بے وارث کر کے تجھے موت دے گا۔ تو اصل وارث، حقیقی وارث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین اور اللہ تعالیٰ پر اپنی نظر کو پختہ کر لیں۔ آئیں اس واقعے کو مکمل کریں۔ الحمدللہ اب میرے 7 بچے ہیں۔ وہ بزرگ اپنی بات پوری کر رہے ہیں، بیچ میں بات کٹ گئی۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں یہ میں دعا کرتا تھا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ الحمدللہ اب میرے 7 بچے ہیں۔ تم بھی امید کا دامن نہ چھوڑو اور دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ میں گھر پہنچا، اپنی بیوی کو یہ ماجرا سنایا۔ اس بزرگ کی باتیں ہمارے دل کو لگیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جہاں سے ہماری امیدیں برآنا یقینی تھا، ہم وہی مقام نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ ہم نے پختہ عزم کر لیا کہ اب ہم اس کو، جو ہم نے سستی کی، کوتاہی کی، اس کا ازالہ کریں گے۔ ہر چیز کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک وقت ہوتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے ایک عمر رسیدہ خاتون نے بھی میری بیوی کو یہی نصیحت کی تھی، لیکن اس وقت تک ڈاکٹروں سے ابھی ہماری امیدیں نہیں ٹوٹی تھیں اور ہم نے اسے سرسری انداز میں لیا۔ لیکن اب ہم ڈاکٹروں سے بھی چکر لگا لگا کے تھک چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے۔ اب ہر فرض نماز میں، رات کی تنہائیوں میں، قبولیت کے اوقات میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہوتی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر۔ میں یہاں پر عرض کروں گا کہ صرف اللہ سے اولاد نہ مانگیں، نیک اولاد مانگیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے، جو دنیا میں آپ کی عزت کا، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے اور اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرنے والے بنیں۔ ایسی نیک اولاد اللہ سے مانگیں، صرف اولاد نہ مانگیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہماری التجاؤں کو سن لیا اور ہمیں ایک پیاری سی بچی سے نوازا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے اور سب سے بڑھ کر حسین بنانے والا ہے۔ بچی پیدا ہوئی تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب ہر وقت ہمارے ہونٹوں پر یہ دعا رہتی تھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین لوگوں کا امام بنا۔ یہ واقعہ الزمن القادم عبد الملک القاسم کی کتاب میں موجود ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ بلکہ تو بہترین وارثوں والا ہے، تو مجھے بہترین وارث عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کی وانت خیر الوارثین، کہ تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اور فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا، اور یحییٰ بھی نبی بنے، نبی کو اللہ نے نبی بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ نے دعا قبول فرمائی۔
کیسے اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا، کیسے سنا کہ صرف اولاد نہیں دی بلکہ نبی اولاد دی، بیٹا بھی نبی دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا اس کے لیے، یعنی اس کا بانجھ پن ختم کر دیا، یعنی وہ اولاد جننے کے قابل ہو گئی تھی۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اس لیے ہم نے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ ہماری طرف رجوع کرتے تھے بڑی جلدی، جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی وہ نیکیوں کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے ہی عاجزی کرنے والے تھے۔ یعنی کہ اس نبی نے یا کسی بھی نبی نے کبھی بھی پریشانی کے عالم میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہمیں ہی پکارتے تھے، کسی غیر اللہ کے در پر نہیں جاتے تھے۔ اولاد یا کوئی مشکل کے وقت ہمیں چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ نہیں جاتے تھے۔ آج وہ میرے دوست نوجوان، وہ میرے بھائی، وہ بزرگ، وہ میری بہنیں جو اولاد سے نا امید ہو چکی ہوں اور وہ در در کے دھکے کھا رہے ہیں، وہ ایک در پر آ جائیں، آپ کی عزت بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کی جھولی بھی کبھی خالی نہیں رہے گی۔ میں ایک بار حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کی ایک مسجد میں یا ایک بلڈنگ میں درس دے رہا تھا، جب یہ اولاد کی باری آئی اور شرک سے بچنے کی بات کی تو ایک بھائی نے کہا کہ میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، وہاں پر ایک امام بری سرکار ہے، ایک بزرگ کی قبر ہے جس کو ہمارے یہاں دربار کہتے ہیں، جبکہ دربار نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ اس میں اپنا ذہن لے کے جاتے ہیں کہ یہاں سے مشکلات حل ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھ لیں لائنیں لگی ہیں اور لوگ اپنی جھولی کر کے کھڑے ہیں اور اس درخت کے نیچے اگر اس میں سے پتا گرا تو اولاد ہوگی، اگر پتا نہ گرا تو اولاد نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور یہ اس کی قبر پر مانگ رہے ہیں، اور یہ واضح شرک ہے۔ جبکہ رب نے کیا کہا، جو شروع میں ہم نے آیت پڑھی تھی سورۃ الشورى کی 49 اور 50 نمبر آیت میں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے صرف بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے اسے بانجھ کر دیتا ہے، ان کے بدن سے اولاد پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ صرف ایک اللہ۔ صرف بیٹے دینے والی کون سی ذات ہے؟ صرف ایک اللہ۔ صرف بیٹیاں دینے والی کون سی ذات ہے؟ صرف ایک اللہ۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں میوے دینے والی کون سی ذات ہے؟ صرف ایک اللہ۔ تو پھر آپ درباروں کے پر، آپ قبروں پر، اور مدینہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی کیوں تم اپنے رکے پھینکتے ہو؟ کیوں نبی سے مانگتے ہو؟ کیوں ولی سے مانگتے ہو؟ کیوں رب کا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جاتے ہو؟ اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کی اس صفت توحید کو، وحدانیت کو للکارتے ہو، غیر اللہ کے در پہ جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری عزتیں بھی گنوا دیتا ہے۔ ارے پاکستانی میڈیا پر شائع ہونے والے اور نشر ہونے والی وہ ویڈیو اور وہ نیوز چینلز جنہوں نے پچھلے 3 سال پہلے یہ خبر نشر کی کہ گجرانوالہ کے ایک پیر نے 300 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اولاد کے چکر میں ریپ کیا، ان کی عزتیں لوٹی، ان کے ساتھ زنا کیا۔ اب وہ عورتیں جو اولاد سے محروم اور نعوذ باللہ اس بدماش کے پاس گئیں جس کو ولی سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور اس نے بھی کئی چکر لگوانے کے بعد کہا کہ نعوذ باللہ آؤ اندر میرے بیڈ پر آ جاؤ، کپڑے اتارو، اور ان کے ساتھ صرف زنا نہیں کیا بلکہ ان کی ویڈیو بھی بنائی، اور یہ 300 سے زیادہ کیس ہوئے۔ یہ ایک نہیں، ایسے سینکڑوں کیس پاکستان انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ قبروں اور درباروں پر جانے والوں کی عزتوں کے ساتھ ایسے کھیلا جاتا ہے، ان کی عزتیں ایسے لوٹی جاتی ہیں۔ آ جاؤ ایک در پر، جس طرح اس واقعے میں آپ نے دیکھا، ایک بزرگ کا واقعہ سنا، اور پھر یہ نبی کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، تو ایک اللہ پر کیوں یقین نہیں کرتے؟ آئیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں،
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان جوڑوں کو جو صحیح شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، صحیح نکاح کر کے میاں بیوی بن چکے ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، اے اللہ ان کی اولاد کو توحید والا بنا اور متبع سنت بنا اور دین کو سیکھنے سکھانے والا بنا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن کو اولادیں دے رکھی ہیں، اے اللہ ان کی اولادوں کو عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، مبلغ بنا، محدث بنا، دین کا نشر کرنے والا بنا، دین کا بہت بڑا داعی بنا اور سیدھے راستے پر چلنے والا بنا، اور اللہ ان کے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس درس سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بنا، ان دعاؤں کو یاد کرنے والا بنا، صرف ایک اللہ سے مانگنے والا بنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جن لوگوں کو اولاد نہیں دی ان کو نیک صالح نرینہ اولاد نصیب فرمائے، جن کو دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔